تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تبلیغی جماعت سب کو پتہ ہے تبلیغی جماعت کون ہے۔ تبلیغی جماعت گھر گھر جاتے ہیں، گلی گلی میں جاتے ہیں۔ عموماً مجھے یاد ہے، میں خود اہل سنت کے اسکول میں جب پڑھتا تھا، عموماً وہاں پہ اگرچہ شیعہ اور سنی کے علاقے جو ہیں وہ تقسیم ہے ہمارے علاقوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جا کے سنیوں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ تو اہل سنت کے اسکول میں جہاں تعداد ان کی تھی، علاقہ بھی ان کا تھا، اور اہل سنت بلکہ نہ کہیں صرف اہل سنت نہیں، دیوبندی اور کٹر قسم کے جو وہابی فکر والے افراد ہیں وہ تھے۔ وہاں پہ بھی یہ تبلیغی جماعت والے آتے تھے، تو وہ جب مثلا تبلیغ کرتے تھے، ہمیں بٹھا کے نا سارے طلاب جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے سب کو جو ہے وہ بٹھا دیتے تھے، پھر مثلا وہ آ کے جو ہے وہ بات کرتے تھے۔ تو اکثر بات جو ان کی یہی ہوتی تھی کہ مثلا شکر الحمدللہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے اور یہ کلمہ نصیب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی ان میں سے کسی کو کچھ آتا نہیں تھا۔ اچھا، میں سمجھ جاتا شاید یہ 2-3 افراد کا فرق ہو، نہیں بلکہ اکثر جگہوں پہ وہ تبلیغی جماعت والے ایسے ہی ہیں۔ اچھا، یہ تبلیغی جماعت والے، ان کے اوپر خود ان کے اپنے جو علماء ہیں، ان کے جو اپنے فقہا ہیں، ان کے جو اپنے محدثین ہیں، انہوں نے ان کے اوپر سختی سے طعن کیا ہے، اور تقریباً کوئی 20 سے زیادہ عرب کنٹریز میں ان کے خلاف بکس لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں، بلکہ شیوخ الحدیث، یعنی جو شیوخ التفسیر ہیں یا بڑے پائے کے محدثین ہیں جو تحکیم کرتے ہیں حدیث کے اوپر، انہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اس تبلیغی جماعت کے خلاف۔ اور ان میں سے جن افراد نے کتابیں، اگر کوئی موقع ملے تو انشاءاللہ میں وہ 20 یا 30 کتابیں جو ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان سب کی تعارف کروں گا کہ یہ ساری کتابیں دیکھیں تبلیغی جماعت کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ اس میں تبلیغی جماعت میں جو نقائص ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو ہے ایک میں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بھی کوئی عام نام نہیں ہے، یہ نام آپ نے انجینئر اس طرح کے افراد سے بہت زیادہ سنا ہوگا، اور وہ ہے شیخ البانی صاحب۔ شیخ البانی جو اہل سنت کے ہاں، جو خصوصاً جو اس وقت جو احادیث کی تحکیم پہ کام کرتے ہیں، ان کو ضرور اس سے واسطہ ہونا پڑتا ہے، اور وہ آگاہ ہے ان کے نام سے، اور ان کے بچے بچے کو آگاہی ہے البانی سے۔ ناصر الدین البانی، شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے فتاویٰ کے اوپر۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے یہ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ ہے المسائل العلمیہ والفتاویٰ الشرعیہ۔ یہ فتاویٰ کن کے ہیں؟ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی، البانی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ جمع کس نے کیے ہیں؟ عمر عبد المنعم السلیم، دار الضیاء سے چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 31 پہ وہ کہتے ہیں ما رأیکم فی جماعت التبلیغ۔ کسی نے پوچھا ہے البانی صاحب سے، شیخ صاحب ہمیں بتا دیں جماعت تبلیغ کے بارے میں تمہارا اوپینین کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ تو شیخ صاحب نے پھر شیخ البانی صاحب نے یہاں پہ جواب دیا ہے کہ دعوت التبلیغ صوفیہ، یہ صوفی تبلیغ ہیں، یہ صوفی جماعت ہیں، لا تقوم علی کتاب اللہ ولا علی سنت رسولہ۔ ان کا اساس نہ اللہ کی کتاب ہے نہ ہی رسول خدا کی سنت ہے۔ بس دیکھیں، واضح ہے نا کہ بالکل واضح الفاظ میں بیان کریں، کہیں شیعہ کی طرف سے الفاظ نہیں ہے، ناصر الدین البانی کی طرف سے الفاز ہیں۔ والخروج الذی یخرجونہ، اور جو لوگ جو ہے جاتے ہیں اس تبلیغ میں، اور پھر جو ہے وہ 3 دن کے لیے یا جو ہے وہ 40 ایام یعنی 40 دن کے لیے، ان کے ہاں جو ہے وہ یہ سہ روزہ اسے کہتے ہیں، 3 دن کے لیے نکل جاتے ہیں، سہ روزہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر 40 دن کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لم یکن من فعل سلف، یہ سلف سے جو ہے یہ فعل ثابت نہیں ہے کہ آپ نکل جائیں 3 دن کے لیے، 3 دن کا ارادہ کریں کہ میں 3 دن تبلیغ کر کے واپس آؤں گا، اور پھر اس کو ایک رسم آپ بنائیں، اور اسی طرح 40 دن کے لیے ارادہ کریں 40 دن، پھر 40 دن کو آپ ایک رسم بنائیں۔ ولا من فعل الخلف، بلکہ خلف کا طریقہ بھی نہیں ہے، یعنی نہ متقدمین میں سے اس کا کوئی جو ہے وہ آپ کو دلیل مل جاتی ہے، نہیں متاخرین میں سے۔ ومن العجیب، یہ شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ انہم یخرجون للتبلیغ، یہ خود تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، وہم یعترفون، اس حالت میں کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہم لیسوا اہلا للتبلیغ، یعنی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں لیکن خود پھر اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ کی اہلیت نہیں رکھتے، ہم تبلیغ کے اہل نہیں ہیں۔ اگر اہل نہیں ہے تو نہ کرو تبلیغ، خود بیٹھ جاؤ، پھر تبلیغ حاصل کرو، کسی کو کہو کہ وہ تمہیں تبلیغ کریں، وہ تمہیں ہدایت پہ لائیں، پھر جا کے تبلیغ پہ جاؤ۔
ناصر الدین البانی کی بات کی تھوڑی توضیح کروں، میں اپنی بات ایسا کچھ بھی نہیں کرا، صرف ناصر الدین کا اوپینین جو ہے ناصر الدین البانی صاحب کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا دوسرے صفحے پہ آپ دیکھیں پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وَقَدْ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِمْ، بعض افراد اس تبلیغی جماعت کے اقوال یا ان کے افعال کو جو ہے وہ شرعی بنانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، دلیل لے کے آتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ انظروا الى الصحابہ ہم من اہل مکہ والمدینہ وقبورہم فی بخارا وسمرقند۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم تبلیغی جماعت کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ یہ صحابہ کرام دیکھو یہ کہاں سے ہیں، کوئی مکہ سے کوئی مدینہ سے، لیکن ان کے قبور کہاں پہ ہیں؟ بخارا اور سمرقند میں موجود ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ یا لیتنا نخرج کما خرج اولئک القوم۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کاش یہ تبلیغی جماعت والے ایسے ہی نکلتے یا جس مقصد کے لیے صحابہ نکلے ہیں۔ صحابہ کس لیے نکلے ہیں؟ مجاہدین غزا، وہ غزووں کے لیے، جہاد کے لیے نکلے تھے۔ بس اسے پہ قیاس کرنا کہتے ہیں قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور سوال بھی جن سے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ما رأیکم فی جماعت التبلیغ، شیخ صاحب بتائیں تبلیغ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ هل يجوز لطالب العلم او غیرہ ان یخرج معهم بالدعوة الى اللہ، کیا ایک طالب علم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس جماعت تبلیغ کے ساتھ جو ہے وہ نکلیں تبلیغ کے لیے؟ جواب دیتے ہیں جماعت التبلیغ لا تقوم على منہج کتاب اللہ وسنت رسول وما كان علیہ سلفنا الصالح۔ جماعت تبلیغ کے اساس نہ اللہ کی کتاب ہے، نہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ ہی سلف صالح کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اگر ایسے ہی بات ہوتی فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مَعَهُمْ، اگر جماعت تبلیغ کہیں تبلیغ پہ جانا تو ان کے ساتھ خروج کرنا، ان کے ساتھ تبلیغ پہ جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، چونکہ یہ جو ہمارا کہتے ہیں کوئی منہج ہے اس کے خلاف ہے۔ اچھا ایک اور صفحے پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 33 پہ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا ثَقَافَةَ عِنْدَهُمْ، ان کے ہاں کوئی ثقافت ہے، یہ غیر ثقافت غیر کلچر لوگ ہیں۔ فقد مر علیہم اکثر من نصف قرن، 50 سال سے زیادہ وقت ہوا ان کو تبلیغ کرتے ہوئے، من الزمان ما نبغ فیہم العالم، ما نبغ فیہم عالم، لیکن ان میں سے کوئی ایک عالم بھی پیدا نہیں ہوا۔ 50 سال سے یہ تبلیغ کر رہے ہیں لیکن ایک عالم بھی ان میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں جی؟ ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہیں۔ اچھا اسی طرح پھر ایک اور صفحے پہ 34 نمبر صفحے پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ کہتے ہیں فجماعت التبلیغ لیس لہم منہج علمی، منہج علمی نہیں رکھتا، وانما منہجہم حسب المکان الذی یوجدون فی، بلکہ جس مکان میں جائیں یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس طرف ہوا ہوں اسی طرف یہ چلتے ہیں۔ فہم، یہ کون سے افراد ہیں؟ یہ ہر رنگ میں وہی رنگ اپنا لیتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے جو رکھی یہ میں نے شیخ ناصر الدین البانی سے رکھی۔ اب ایک حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اور عالم بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، یعنی میں اگر رکھنا چاہوں تقریباً کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی 50 سے زیادہ علماء کے اقوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے، جنہوں نے سختی سے ان کو رد کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں فتاوی و رسائل سماحت الشیخ عبدالرزاق عفیفی، عبدالرزاق عفیفی صاحب کی ہیں، اس کے پہلے اور دوسری جلد پر، اور یہاں پہ صفحہ نمبر طبعہ ثانیہ میں دارالفضیلہ سے چھپی ہے، دار ابن حزم سے بھی چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر آتے ہیں 372 پہ۔ وہ اسے پوچھا گیا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہم نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا الواقع انہم مبتدعہ، یہ بدعتی لوگ ہیں، محرفون، یہ تحریف کے یعنی جو ہے اپنے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، اصحاب طرق قادریہ وغیرہم، یہ قادری قسم کے جو وہ طرق ہیں جو صوفی طریقے ہیں وہ، وخروجہم لیس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کا خروج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، ولیکنہ، پھر کس راستے میں ہے؟ ولیکنہ فی سبیل الیاس، الیاس کہتے ہیں کہ یہ اس کے راستے میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت کی طرف تو دعوت نہیں دیتے، کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ الیاس کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یہ جو ہے شیخ الیاس کی طرف آ جائیں، جو کہاں پہ ہیں؟ جو بنگلہ دیش میں ہے۔ اما الخروج بقصد الدعوہ للاسلام فهو جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اگر آپ دعوت کی خاطر نکلیں گے تو یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ وَلَيْسَ هَذَا هُوَ خُرُوجُ جماعت التبلیغ، جماعت التبلیغ کے خروج جو ہے ان کا نکلنا وہ ایسا نکلنا ہے ہی نہیں۔ یہ شیخ کہتے ہیں عفیفی صاحب کہ میں کئی سال پہلوں سے کافی وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، ہم مبتدعہ، یہ بدعتی ہیں، فی ای مکان کان، یہ جہاں پہ بھی ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، عرب کنٹریز میں ہو، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ ہم فی مصر و اسرائیل و امریکہ و سعودیہ کلہم مرتبطون بشیخہم الیاس، یہ جہاں بھی ہیں یہ وہی شیخ الیاس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے اتنے بڑے بڑے علماء کے نزدیک، آپ کے اتنے بڑے بڑے محدثین کے نزدیک جماعت تبلیغ جو ہے وہ کیا ہے؟ جماعت تبلیغ بدعتی ہے، جماعت تبلیغ میں کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا ہے، جماعت تبلیغ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے ہیں بلکہ شیخ الیاس کے راستے میں نکلے ہیں، اور اسی طرح جماعت تبلیغ کا علم سے کوئی سروکار نہیں ہے،
اسی طرح جماعت تبلیغ کا اساس نہ کتاب ہے، نہ اللہ کی کتاب ہے، نہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ ہی سلف صالح کا منہج ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔